ناظرین، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ چین اور پاکستان کی فوجیں ایک ہو گئی ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی ہر جگہ رسائی حاصل کر گئی ہیں جہاں تک کوئی دوسرا ملک کسی دوسری فوج کو رسائی نہیں دیتا ہے، تو کیسی خبر ہوگی؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ فوجیں کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ آپ اپنے فوجی راز دوسروں سے کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دورہ ہوا ہے، یہ جو دورہ چین ہوا ہے وزیر اعظم کا، یہ اتنی بڑا یہ اوپننگ ہے، اتنی بڑی یہ آپ سمجھے بریک تھرو ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا۔ آخر ایسا کیا ہے اس دورے میں جو میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں؟ اور خاص طور پہ جو ملاقات ہائیسٹ لیول کی ملاقات ہے، اس میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کا نام لے کے اس میں بات کی گئی ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، وہ ایک انڈین گلوکار ہے سرتاج، اس کا ایک بڑا مشہور گانا ہے کہ ہوئے نین تے سجن اکو مکے تے دسو جی ہن کی لکھیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب نین اور سجن اکو مک ہو گئے تو ہوں تو کوئی گنجائش نہیں، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی کسی کو بات کی جائے، یا مطلب اب تو وہ ایک مک ہو گئے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا رونا، کہ سجن جو ہے وہ لفٹ نہیں کرا رہا اور نین نہیں ملا رہا، اور سجن جو ہے وہ بے وفائی کر رہا ہے یا وہ بے رخی کر رہا ہے، بے وفائی نہیں کر رہا تو بے رخی کر رہا ہے۔ اور جو نین ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ادھر عاشق صاحب ہیں، وہ بیچارے رل رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے عاشق کے نین اور سجن ایک ہو جائیں، ایک کو مکے ہو جائیں، تو پھر پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا کہنے کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کہوں، اب تو میرے پاس کچھ رہنے کو ہی نہیں رہا، کہنے کو ہی نہیں رہا، لکھنے کو ہی کچھ نہیں رہا۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت، اور خاص طور پہ بھارتیوں کے لیے یہ صورتحال بڑی ہی، اس وقت بھارت میں یہ اتنی بڑی بحث ہے اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں باقاعدہ کہ یہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ اس حد تک ایک دوسرے کے مطلب اتنی قربت، اور پھر وہ بھی کہ یہ خبریں کچھ چھپا کے نہیں ہیں، مطلب بعض ایسی اسٹریٹجک خبریں ہوتی ہیں جو اندر اندر ہوتی ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا، صرف اس لیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پوری دنیا کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وہ سجن اور نین اکے مکے کی وہ والی خبر ہے، یعنی کہ وہ مظاہرہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے، تاکہ سب جان لیں کہ یہ ایسے ہے بھائی، اب دیکھ کے چلنا، دیکھ کے ہلنا، دیکھ کے بات کرنا، یہی اس کا مطلب ہوتا ہے نا۔ تو یہی یہاں پہ یہ مطلب ہے، اور یہ ہوا یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری جو ہے اس کو چائنا کے جوائنٹ ہیڈ کوارٹر تک رسائی مل گئی ہے، اور پاکستانی آفیسرز نے وہاں پہ جا کے وزٹ کیے ہیں، میٹنگز کی ہیں، اور مطلب طویل ملاقاتیں، اور جس میں مستقبل اور موجودہ اور ہر طرح کی جو حکمت عملی ہے اس میں تبادلہ خیال کیا ہے، ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ یہ جو دورہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں، تاکہ دورے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے لے کے اور دورے کے دوران اور اب تک، اس میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ پاکستانی آرمی آفیسرز جو ہیں اور آرمی جو ہے ان کو رسائی ملی ہے جوائنٹ ہیڈ کوارٹر PLA، یعنی کہ پیپلز لبریشن آرمی کا جو جوائنٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تک۔ اور یہ وہ جوائنٹ ہیڈ کوارٹر ہے جو آپ سمجھیں کہ نیوکلیئر اور نان نیوکلیئر وار اسٹریٹجی اور ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ ان کے یہاں سے ڈسکس ہوتی ہے، اور یہ مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، مستقبل کے پلان ہوتے ہیں اس میں، اور پھر ہتھیار اور کیا کیا ہم نے آگے حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں ہوا، بلکہ جو ایک ڈویژن انہوں نے بنائی ہے لداخ کے لیے ایک اسپیشل صدر زی کے نام سے انہوں نے ایک ڈویژن بنائی ہے، اس میں بھی پاکستانی آفیسرز جو ہیں وہ وہاں پہ اب آپ سمجھیں کہ وہ اکے مکے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا گھیراؤ جو ہے وہ پاکستان اور چین کی فوجیں مل کر رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا گھیراؤ ہے۔ یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لداخ کی طرف سے انڈیا کا گھیراؤ دراصل اصل گھیراؤ ہے، جس سے انڈیا کو سمجھ لگے گی کہ اصل میں پنگا لینا کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور بغیر کسی وجہ کے، اور صرف اس لیے کہ کسی کو دبا کے رکھا جائے اور کسی کو
روب میں رکھنے کے لیے. تو اب اس کو سمجھ لگے گی انڈیا کو اور انڈین آرمی کو خاص طور پہ، کیونکہ یہ یہاں سے تو 2-3 دفعہ انڈیا ایون یہ چائنا سے مار کھا چکے ہیں، جس کا کہ کوئی بہت بڑا، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جنگیں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور جب وہ پاکستانی فوجی ان کے ساتھ وہاں پہ اکٹھے ہیں تو پھر اب آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں یا کچھ 1-2 سال ہیں اس میں دیکھیے گا کہ یہ جو انڈین فوج ہے اس کے دانت کیسے کھٹے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور خاص طور پہ یہ ایریا ہمارے لیے اس لیے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے کہ یہ پانی کا سورس ہے ہمارے ملک کی طرف جو پانی آتا ہے اس کا مین سورس جو ہے وہ لداخ اور یہ جو اوپر والے علاقے ہیں وہ ہے. اور یہ ادھر سے ہمارے تینوں دریا جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور انڈیا انہی کی طرف ہی، اس نے ہی سب کچھ یہاں پہ ہی وہ ساری کارروائیاں اس وقت کر رہا ہے. تو اس کو اوپر سے پریشر دے کے ہی ہم اس اپنے پانی کو آزاد کروا سکتے ہیں، جو کہ ہمیں اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جنگ کیے بغیر یہ پانی وہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ہے پاکستان کی کمزوری اور اس سے وہ فائدہ اٹھا لے گا یا پاکستان کو بلیک میل کر لے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے. بلیک میلنگ تو کسی ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور وہ بھی انڈیا سے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ یہاں پہ اور یہ اس میں پاکستانی فوج کا موجود ہونا یہ اسٹریٹجیکلی ایک بہت بڑی اور ایک مطلب انڈیا کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک آسمانی بجلی جس طرح گرتی ہے نا اس طرح کی خبر ہے. اور پاکستانی فوج اب وہاں پہ تقریباً آپ سمجھیں کہ مستقل طور پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور سارے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے چل رہے ہیں. اس کی جو بھی چیزیں آئیں گی وہ سامنے آپ کو نظر آ جائیں گی. اب آتا ہوں میں اس کے دوسرے حصے کی طرف کہ یہ جو دورہ ہے اس کے نتیجے میں اب اصل میں جو پیش رفت ہے وہ اب اس کو آپ کک سٹارٹ تو بہت پہلے سے ہے، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. اور خاص طور پہ جو چین پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے اس کے اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اب 2 ٹوک بات ہوئی ہے کہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے گا. اور نام لے کے یہ جو ملاقات خاص طور پہ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل افواج پاکستان جو ہیں ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں نام لے کے ان تنظیموں کے بارے میں بات ہوئی ہے، جس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور مشرقی ترکستان اسلامی موومنٹ، ان تینوں جماعتوں کے خلاف، تینوں یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ ان کو اب ہر صورت جو ہے ان کا صفایا کرنا ہے. اور پاکستان اس کے لیے، میں نے آپ کو اپنے ایک دن پہلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان اس کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ تعاون بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ کا، کیونکہ بی ایل اے کی بیک پہ اسرائیل ہے اور کچھ اور ملک ہیں. تو اگر امریکہ ہمیں اس معاملے میں تعاون دیتا ہے، جو کہ ہم نے اس کے لیے بھی ایک آفر امریکہ کو دے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ایریا میں منرلز جو ہیں وہ ان میں ہم امریکیوں کو شامل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی ہم ٹھیکے دے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بھی ایک اس میں ترغیب ہے. تو وہ پاکستان اس طرف سے اور چائنا اب دوسری طرف سے، اور خاص طور پہ اس میں سیٹلائٹ نگرانی جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی ہوگی اور ڈرون کے ذریعے ان علاقوں میں جو ہے نا وہ آپریشنز کیے جائیں گے. اس کے علاوہ اس میں ان تینوں جماعت جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو دشمن قرار دیا گیا ہے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی یعنی کہ چین اور پاکستان مل کر اس کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس میں دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ کو اس پورے علاقے کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے اس ملاقات میں، کہ یہ جو ایشیا یا یہ جو بحر ہند اور بحر عرب ہے اس کا جو تجارتی مرکز ہے وہ گوادر ہے. یہ بھی اس ملاقات میں، اور یہ بہت بڑی پیش رفت اس حوالے سے ہے کہ اس سے پہلے گوادر جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہو رہا تھا، بہت سی ریزنز تھیں، لیکن اب چین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اس علاقے کا تجارتی مرکز، علاقائی تجارتی مرکز قرار دے رہے ہیں. تو جب کوئی پھر ایسے تو بات نہیں ہوتی نا کہ بس بیان دے دیا اب، اور پھر اتنی اعلیٰ سطح پہ، اور صدر شی کے جنہیں صدر شی بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ارادہ کر لیتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں. اور ہماری لیڈرشپ جو ہے
وہ بھی اس پہ 100% جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ اب یہ راہداری جو ہے وہ آپ کو اگلے آنے والے مہینوں میں اس پہ آپ کو دن بدن جو ہے وہ پیش رفت ملے گی۔ اجازت دیجیے۔